بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد یقوب۔ آپ دیکھ رہے ہیں بر صغیر میں آمد اسلام کی قسط نمبر 7۔ اس قسط میں ہم جانیں گے سلطان غیاث بلبن کے بارے میں۔ گزشتہ قسط میں ہم نے ہندوستان کی پہلی مسلم خاتون حکمران کا تذکرہ کیا تھا، جس میں ہم ان کی مکمل دور حکومت کو بیان کر چکے ہیں۔ آپ اگر ان کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ان کی مکمل بائیوگرافی آپ کو اس آئی بٹن پر مل جائے گی۔ نیز بر صغیر میں آمد اسلام کی گزشتہ تمام اقساط کے لنکس آپ کو اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں مل جائیں گے۔ ناظرین، 1246 سے 1266 تک التمش کے پوتے ناصر الدین حکمران رہے، مگر اصل طاقت اس کے وزیر غیاسدین بلبن کے پاس تھی، اور یہیں سے 1266 میں سلطنت بلبن کا آغاز ہوتا ہے۔ التمش کے 40 غلام بہت مشہور تھے، ان پر التمش کو پورا بھروسہ تھا۔ ان 40 غلاموں کو ترکان چہلگانی کہا جاتا تھا۔ التمش کے انتقال کے بعد ترکوں کا یہ گروہ آپس میں مل بیٹھا اور سب نے ایک دوسرے کی مدد اور حمایت کی قسمیں کھائیں اور ہندوستان کی حکومت کو آپس میں تقسیم کر لیا، لیکن ان کے اتفاق کی گاڑی کچھ زیادہ دن نہ چل سکی، اور کچھ ہی دنوں میں ہر ایک غرور و تکبر سے سرشار خود پرست نظر آنے لگا۔ اس گروہ میں سے سلطان غیاث بلبن نے بڑا اقتدار حاصل کیا اور وہ ان سب پر غالب آ گیا۔ بلبن نے حکومت سنبھالتے ہی اس گروہ میں سے جس کو بھی جہاں سر اٹھاتے دیکھا اس کو دبا دیا اور کئیوں کو قتل کر دیا، یہاں تک کہ اس نے اپنے چچا زاد بھائی شیر خان، جو ترکان چہلگانی کا ایک معزز فرد تھا، اسے بھی زہر دے کر ہلاک کیا گیا۔ غیاث الدین بھی سلطان شمس الدین کے قبیلے البری کا سردار زادہ تھا۔ چنگیز خان کی فوج میں سے کوئی مغل سپاہی اسے وہاں سے پکڑ لے گیا اور اسے بغداد میں ایک بزرگ جمال الدین بصری نے خرید لیا۔ اس نے ان کی تربیت کی اور پھر دہلی بکنے آیا اور سلطان التمش نے اسے خرید لی۔ شروع میں وہ ایک معمولی سپاہی کا کام کرتا تھا، رفتہ رفتہ میر شکار اور پھر ترکان چہلگانی میں داخل ہو گیا اور ناصر الدین کے بعد سلطان بنا۔ اعلیٰ درجے کی انتظامی قابلیت، دلیری اور سپاہ گری کے علاوہ بلبن اصولی حکمرانی کے متعلق مستقل نظریات رکھتا تھا۔ غیاث الدین ہندوستان میں خاندان غلامہ کا 8واں اور آخری بادشاہ تھا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ نہ وہ خود ہنستا تھا اور نہ دوسروں کو ان کے سامنے ہنسنے اور کہا لگانے کی اجازت تھی۔ انہوں نے سنجیدگی اور متانت سے اپنی راجدھانی کا نقشہ پلٹ دیا۔ ان کی خوشی عوام کے امن اور اس کی تعلیم و تربیت سے جڑی تھی۔ ہر صورت میں انصاف اور فلاح کو مقدم رکھنے والا سلطان غیاث الدین بلبن اس معاملے میں کسی قسم کی رعایت نہیں برتتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ عوام کی فلاح اور انہیں انصاف نہ دینے والوں کو محفل نشاط کا کوئی حق نہیں۔ وہ سخت ترین محتسب تھا اور وہ اپنا محاسبہ بھی کراتا تھا اور اس میں کسی قسم کی رعایت اور نرمی کو گناہ سمجھتا تھا۔ اس کا عدالتوں کے احترام اور انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے کیا اصول تھے، آپ اس واقعے سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک بار سلطان غیاث الدین بلبن اپنے وزیروں کے ساتھ میدان میں تیر اندازی کی مشق کر رہے تھے کہ اچانک اس کا نشانہ خطا ہو گیا اور وہ تیر ایک بیوہ عورت کے بچے کو جا لگا اور بچہ ہلاک ہو گیا۔ سلطان کو پتہ نہ چل سکا۔ وہ عورت قاضی سراج الدین کے پاس پہنچی اور روتے ہوئے شکایت لکھوائی کہ سلطان کے تیر سے میرا بچہ ہلاک ہو گیا۔ قاضی سراج الدین نے عورت کی بات پوری توجہ سے سنی اور پھر اسی وقت سلطان کے نام ایک خط لکھا کہ آپ کے خلاف شکایت آئی ہے، فوراً عدالت میں حاضر ہو جائیں اور اپنے خلاف آنے والی شکایت کا فوراً جواب دیں۔ اور پھر یہ خط عدالت کے ایک پیادے کو دیکھ کر یہ ہدایت کی کہ یہ حکم نامہ فوراً سلطان کے پاس لے جاؤ۔ پیادے کو یہ حکم دے کر قاضی سراج الدین نے ایک کوڑا نکالا اور اسے اپنی گدی کے نیچے چھپا دیا۔ پیادہ جب سلطان کے محل میں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ سلطان کو درباریوں نے گھیر رکھا ہے اور قاضی کا حکم نامہ سلطان تک پہنچانا مشکل ہے۔ یہ دیکھ کر پیادے نے اونچی آواز میں اذان دینا شروع کر دی۔ بے وقت اذان سن کر سلطان نے حکم دیا کہ اس اذان دینے والے کو میرے سامنے پیش کیا جائے، لہٰذا اس پیادے کو سلطان کے سامنے پیش کیا گیا۔ سلطان نے گرج کر پوچھا کہ بے وقت اذان کیوں دے رہے تھے؟ پیادے نے جواب دیا کہ قاضی سراج الدین نے آپ کو عدالت میں طلب کیا ہے، آپ فوراً میرے ساتھ عدالت چلیں۔ پیادے نے قاضی صاحب کا حکم نامہ سلطان کو دیتے ہوئے کہا۔ سلطان فوراً اٹھا، ایک چھوٹی سی تلوار اپنی آستین میں چھپا لی اور چل پڑے اور پیادے کے ساتھ عدالت پہنچا۔ قاضی صاحب نے بیٹھے بیٹھے لڑکے کی ماں اور سلطان کے بیان باری باری سنے
اور پھر فیصلہ سنایا کہ غلطی سے ہو جانے والے قتل کی وجہ سے سلطان پر کفارہ اور اس کی برادری پر خون کی دیت آئے گی۔ ہاں اگر مقتول کی ماں مال کی کچھ مقدار سے راضی ہو جائے تو اس مال کے بدلے میں سلطان کو چھوڑا جا سکتا ہے۔ سلطان نے لڑکے کی ماں کو بہت سے مال پر راضی کیا۔ قاضی نے عورت سے پوچھا کیا آپ راضی ہو گئی؟ ہاں میں راضی ہو گئی ہوں، عورت نے قاضی صاحب کو جواب دیا۔ تب قاضی صاحب اپنی جگہ سے سلطان کی تعظیم کے لیے اٹھے اور انہیں اپنی جگہ پر بٹھایا۔ سلطان نے بغل سے تلوار نکال کر قاضی سراج الدین کو دکھاتے ہوئے کہا اگر آپ میری ذرا سی بھی رعایت کرتے تو میں اس تلوار سے آپ کی گردن اڑا دیتا۔ قاضی صاحب نے بھی اپنی گدی کے نیچے سے وہ کوڑا نکال کر سلطان کو دکھاتے ہوئے کہا اور اگر آپ شریعت کے حکم کو ماننے سے ذرا بھی ہچکچاتے تو میں اس کوڑے سے آپ کی خبر لیتا۔ بے شک یہ ہم دونوں کا امتحان تھا۔ غیاث الدین بلبن نے 1266 سے 1286 تک حکومت کی۔ اس نے اپنی دور حکومت میں وزراء اور امراء کا زور توڑ کر مرکزی حکومت کو مضبوط کیا، بغاوتوں کو سختی سے کچل کر ملک میں امن قائم کیا اور سلطنت کو تاتاریوں کے حملے سے بچائے رکھا۔ وہ بڑا مدبر، بہادر اور منصف مزاج بادشاہ تھا۔ وہ علماء اور فضلہ کا قدردان تھا۔ ان کے عہد میں شراب کی خرید و فروخت اور راگ و رنگ کی محفلوں کے انعقاد کی اجازت نہیں تھی۔ انصاف کرتے وقت ہندو مسلم اور امیر و غریب کا فرق نہیں رکھتا تھا۔ وہ مجرموں کو سخت سزائیں دیتا تھا لیکن رعایا کے لیے بڑا فیاض اور روشن خیال تھا۔ غیاث الدین بلبن ایک سمجھدار، ہوشیار، بہادر اور صاحب وقار حکمران تھا۔ اس کے ہر حکم میں عقل مندی اور سنجیدگی کے آثار ملتے تھے۔ وہ ہمیشہ سلطنت کے اہم امور قابل اور موزوں افراد کے سپرد کرتا تھا۔ نااہل لوگ اس کے دربار کے پاس سے بھی نہ گزرتے تھے۔ اسے جب تک لوگوں کی قابلیت، ایمانداری، پرہیزگاری اور پختہ کاری کا تجربہ اور اندازہ نہ ہوتا وہ اس وقت تک کوئی اہم کام ان کے سپرد نہ کرتا تھا۔ اس کے مقرر کردہ عہدے داروں اور صوبے داروں میں دو فطرت اور پست طبیعت لوگوں کے لیے کوئی گنجائش نہیں تھی۔ سب سے پہلے تو تقرری کے وقت ہی لوگوں کی نیک نیتی اور پرہیزگاری کو جانچ لیا جاتا تھا، لیکن اگر ابتدائی جانچ پڑتال میں کچھ کمی رہ جاتی اور بعد میں ان عہدے داروں یا صوبے داروں کی بددیانتی یا بد نظمی کا کوئی ثبوت مل جاتا تو فوراً اسے عہدے سے برخاست کر دیا جاتا تھا۔ غیاث الدین بلبن نے غیر مسلموں کو کبھی کوئی ذمہ داری کا عہدہ نہیں دیا۔ اس کا خیال تھا کہ غیر مسلم حاکموں کی وجہ سے مسلم رعایا کو تکلیف پہنچے گی۔ بلبن کا قول تھا کہ نبوت کے بعد خلق خدا کی خدمت کا بہترین ذریعہ بادشاہت ہے، اس کے حقوق کا پاس ضروری ہے، اور جو بادشاہ اپنا جاہ و حشم اور روب و دبدبہ قائم نہیں رکھتا وہ اپنے فرائض پوری طرح سے نہیں بجا لا سکتا اور اس کی رعایا بغاوت اور دوسری خرابیوں میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ غیاث الدین کا پہلا بڑا کارنامہ ملک کا اندرونی نظم و نسق اور سلطنت کا باطنی استحکام تھا۔ یوں تو ان کے نام کی اتنی ہیبت تھی کہ سوائے بنگال کی بغاوت کے اسے کسی اندرونی مزاحمت کا سامنا نہ کرنا پڑا۔ بلبن کا دوسرا بڑا کام منگولوں کا سدباب تھا۔ ان کی حکومت سے قبل ناصر الدین کے زمانے میں منگول کئی بار ہندوستان آئے تھے۔ لاہور آ کر انہوں نے کئی بار لوٹ مار کیا اور وہاں کے قلعے کو تباہ و برباد کر دیا۔ اس زمانے کا سب سے اہم مسئلہ یہی تھا، لیکن غیاث الدین بلبن کی سلیقہ مندی کے آگے منگولوں کی ہمت نہ پڑی۔ بلبن نے فوج کو منظم کیا، سلطنت کی شمال مغربی سرحد پر جا بجا قلعے تعمیر کرائے، لاہور کے قلعے کو دوبارہ پختہ کیا اور مغربی پنجاب میں اپنے سب سے قابل جرنیل متعین کیے تاکہ وہ سرحد کی حفاظت کریں۔ مذہب کی نسبت بھی غیاث الدین بلبن کا ایک خاص نقطہ نظر تھا۔ وہ باقاعدہ نماز پڑھتا، روزے رکھتا، راتوں کو اٹھ کر تہجد پڑھتا اور سفر و حضر کی حالت میں درود اور وظیفے جاری رکھتا۔ ان کے دو بیٹے تھے، خان شہید اور بغرا خان۔ مورخین لکھتے ہیں کہ خان شہید نہایت ہی قابل اور ہونہار لڑکا تھا۔ باپ کی ساری امیدیں اس سے وابستہ تھیں۔ اسے سلطنت کی اہم ترین مہم یعنی منگولوں کی روک تھام سونپی گئی تھی اور انہی فرائض کی بجاوری میں خان شہید ہو گیا۔ خان شہید کی وفات پر غیاث الدین بلبن بہت رنجیدہ ہوئے، لیکن وہ امور سلطنت میں مشغول رہتا اور اپنا درد نہانی لوگوں پر ظاہر نہ کرتا، لیکن راتوں کو اٹھ کر بے اختیار روتا اور اس غم کو بیان کرتا۔ چند دنوں بعد غیاث الدین نے اپنے دوسرے بیٹے بغرا خان کو بنگال سے بلایا کہ اب تخت کا وارث تیرے سوا کوئی اور نہیں۔ تیرا بیٹا کیقباد
اور خان شہید کا بیٹا قیخسرو کم سن ہے اور امور اعلیٰ سنبھالنے کے قابل نہیں ہے، تم آ کر امور سلطنت میں میرا ہاتھ بٹاؤ۔ چنانچہ بغرا خان بنگال سے دہلی آیا، لیکن جب اس نے یہاں آ کر دیکھا کہ بلبن ابھی چند روز اور جیے گا تو وہ شکار کے بہانے لکھنؤتی واپس چلا گیا۔ بیٹے کی اس بے رخی نے بلبن کی صحت کو اور بھی تباہ کیا۔ مرنے سے پہلے اس نے وصیت کی کہ چونکہ بغرا خان بلاد مشرق کو چھوڑنا نہیں چاہتا، اس لیے میرے بعد خان شہید کا بیٹا قیخسرو تخت نشین ہو۔ لیکن 1287 میں ان کی وفات کے بعد وزیر سلطنت نے ان کی وصیت کے برعکس بغرا خان کے بیٹے قیقباد کو بادشاہی عطا کی۔ امید ہے آج کی اس ویڈیو سے ہمیں ضرور کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے اس چینل تاریخ جنو کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل تاریخ جنو کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ والے بیل آئیکن کو بھی پریس کیجئے۔ ملتے ہیں ایک اور اچھی ویڈیو کے ساتھ، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔